دنیا کا ایک ایسا آئی لینڈ جو 21ویں صدی کے جدید دور میں بھی دنیا کی رسائی سے بہت دور ہے۔ اس آئی لینڈ پر جانے والا کبھی بھی زندہ لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ اس آئی لینڈ تک رسائی کی کافی لوگوں نے کوشش کی، مگر اس تک پہنچنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ آئی لینڈ کون سا ہے اور ہم انسان اتنی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود ادھر کیوں نہیں جا پاتے؟ AMTV کی اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ معزز ناظرین، انڈیا کے ایسٹ میں تقریباً 1400 کلومیٹر دور انڈمان آئی لینڈز موجود ہیں۔ ان کی کل آبادی تقریباً 4 لاکھ ہے اور یہ علاقہ انڈین ٹیریٹری کا ہی حصہ ہے، جہاں کافی چھوٹے بڑے گاؤں موجود ہیں۔ میپ پر دیکھا جائے تو انڈمان آئی لینڈ پر سب سے زیادہ آبادی والا شہر پورٹ بلیئر نظر آتا ہے، جہاں پر ایئرپورٹ بھی موجود ہے۔ یہ ایئرپورٹ انڈمان آئی لینڈ کو پوری دنیا سے کنیکٹ کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ روزانہ پوری دنیا سے متعدد جہاز یہاں لینڈ کرتے ہیں، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اتنی چہل پہل والے شہر سے تقریباً 50 کلومیٹر دور انسانوں کی وہ سیویلائزیشن بستی ہے جنہوں نے اپنی ایک دنیا بنا رکھی ہے۔ معزز ناظرین، نارتھ سینٹینل آئی لینڈ کے نام سے جانا جانے والا آئی لینڈ صرف 50 اسکوائر کلومیٹر بڑا ہے، جس کو گھنے درختوں نے پوری طرح چھپا رکھا ہے۔ انہی وجوہات کی وجہ سے نہ ہی سیٹلائٹ اور نہ ہی کسی ڈرون کی مدد سے اسے دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں کون سا قبیلہ آباد ہے یا اس کے اندر کیا ہے۔ یہ ایک ایسا راز ہے جسے آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ ہسٹری میں بہت دفعہ اس آئی لینڈ تک رسائی کی کوشش کی گئی، مگر یہ قبیلہ کسی بھی باہر سے آنے والے کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ لوگ کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہیں کرتے اور جان لینا ان لوگوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ایسا مانا جاتا ہے انہوں نے دنیا کے اندر اپنی ایک دنیا بسا رکھی ہے اور وہ اسی میں خوش ہیں۔ معزز ناظرین، پورٹ بلیئر سے 50 کلومیٹر دور شاید آج بھی سٹون ایج چل رہی ہے۔ یہ لوگ باہر کی دنیا سے کسی بھی قسم کا تعلق کیوں نہیں رکھنا چاہتے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا۔ آئیے اس کا جواب جاننے کے لیے اس آئی لینڈ کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ صدیوں سے یہی مانا جاتا ہے کہ نارتھ سینٹینل آئی لینڈ پر رہنے والا قبیلہ ہیومن سیویلائزیشن کا وہ گروہ ہے جو کسی دور میں ہم سے بچھڑ گیا تھا۔ 26,000 سال پہلے جب سمندر کا لیول انتہائی کم تھا، اس وقت یہ آئی لینڈ نہیں بلکہ ایشین کانٹیننٹ کا ہی حصہ ہوا کرتا تھا۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندر کا لیول بڑھتا گیا، جس کی وجہ سے انڈمان اور نارتھ سینٹینل کا تعلق ہماری دنیا سے ختم ہو گیا اور وہ ایک آئی لینڈ بن کے رہ گئے۔ اس کے بعد دنیا ترقی کی راہ پہ گامزن ہو گئی، مگر ان آئی لینڈز پر رہنے والوں کے لیے یہی ان کی دنیا تھی۔ دنیا کی نظروں سے یہ آئی لینڈ 1789 تک چھپا رہا، مگر سال 1789 میں ایک برٹش شپ انڈمان آئی لینڈز تک جا پہنچی، مگر انہوں نے نارتھ سینٹینل آئی لینڈ کو نظر انداز کر دیا، جس کی وجہ چھوٹا رقبہ اور کوئی اسٹریٹجک حیثیت نہ تھی۔ سال 1867 میں جب انڈیا برٹش کے قبضے میں تھا، ان کی ایک شپ انڈمان آئی لینڈز کی طرف جا رہی تھی، مگر سینٹینل آئی لینڈز کے قریب وہ خراب ہو گئی۔ اس شپ میں تقریباً 106 انڈین اور برٹشرز موجود تھے۔ انہوں نے یہی سوچا کہ یہ آئی لینڈ بیاباں ہے اور شاید یہاں کوئی نہیں رہتا، مگر جلد ان کی یہ قیاس آرائی غلط ثابت ہونے والی تھی۔ ریسکیو کے انتظار میں انہوں نے کچھ دن یہاں پناہ لینے کا فیصلہ کیا۔ 3 دن بخیر وعافیت سے گزر گئے، مگر تیسرے دن قبیلے کے لوگوں نے ان پر تیروں سے حملہ کر دیا۔ کئی لوگ مارے گئے اور متعدد زخمی ہو گئے، جنہیں رائل نیوی نے ریسکیو کر لیا۔ یہ اس قبیلے کی باہر کی دنیا کے ساتھ پہلا ٹاکرا تھا جو خون خرابے کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ اگلے 13 سالوں تک کسی نے بھی ان آئی لینڈز کے قریب جانے کی کوشش نہ کی۔ پھر سال 1880 میں ایک برٹش ایڈمرل کو انڈمان آئی لینڈز کا کراؤن ایڈمنسٹریٹر بنا کر بھیجا گیا، جن کا نام موریس ریڈل پورٹمین تھا، اور انہوں نے نارتھ سینٹینل آئی لینڈز جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی وجہ پورٹمین وہ سارا علاقہ دیکھنا چاہتے تھے جس کے وہ کراؤن ایڈمنسٹریٹر بن کے آئے تھے۔ ان کا پلان تھا کہ وہ قبیلے کے کچھ لوگوں کو کڈنیپ کر کے ان کو انڈمان آئی لینڈز لے کر آئیں گے اور پھر کچھ دن ان کا اچھے سے خیال رکھ کے وہ امن اور صلح کے پیغام کے ساتھ ان کو واپس بھیج دیں گے۔ ان کا خیال تھا اس طرح وہ قبیلے کے لوگوں کو اس بات کا احساس دلائیں گے کہ وہ بھی انہی کی طرح کے انسان ہیں اور انہیں دنیا کے لوگوں سے کوئی خطرہ نہیں۔ پورٹمین اپنے ساتھیوں کے ساتھ نارتھ سینٹینل آئی لینڈ گئے اور کئی دن قبیلے کے لوگوں سے چھپے رہنے میں کامیاب رہے۔ پھر ایک دن ان کو ایک فیملی نظر آئی جس میں ایک کپل اور ان کے 4 بچے تھے۔ اس فیملی کو کڈنیپ کیا گیا اور ان کو
انڈمان آئلینڈز پہنچا دیا گیا۔ نارتھ سینٹینل آئلینڈز کی تاریخ میں پہلی دفعہ ان لوگوں کا باہر کی دنیا سے واسطہ پڑا۔ دنیا کی کئی بیماریاں ان کے لیے بالکل نئی تھیں۔ اس کی وجہ سے کپل بیماریوں کی لپیٹ میں آ گیا اور جان کی بازی ہار گیا۔ پورٹ مین نے اور کسی نقصان سے بچنے کے لیے بچوں کو مختلف گفٹس دے کر آئی لینڈ کی طرف روانہ کر دیا اور اپنی ڈائری میں لکھا کہ ہمارا مشن فیل ہو گیا ہے اور ہم نے سینٹینلز کے دلوں میں مزید خوف بھر دیا ہے اور یہ بہتر ہوگا کہ اب ان کو اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان بچوں نے وہاں جا کر باقی لوگوں میں بھی باہر کا وائرس پھیلا دیا ہو، جس کی وجہ سے وہاں اور بھی ہلاکتیں ہوئی ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان بچوں نے وہاں جا کر اپنے والدین کے مرنے کی ساری ذمہ داری ہم پر ڈال دی ہو۔ لیکن اس دن کے بعد سے نارتھ سینٹینل کے لوگوں کا غصہ باہر کی دنیا کے لوگوں پر کئی گنا مزید بڑھ گیا۔ اس کا ثبوت آنے والی کئی دہائیاں تھیں جس میں اگر کوئی غلطی سے بھی قبیلے کے قریب گیا، اس کو مار کر اس کی لاش ساحل پر لٹکا دی گئی، جو ایک پیغام تھا کہ کبھی غلطی سے بھی ہماری طرف نہ آنا۔ 1947 میں برٹش کے جانے کے بعد انڈمان آئلینڈز تک کا تمام علاقہ انڈیا کے حصے میں آ گیا اور یہاں کے سب رہنے والے انڈین کہلانے لگے۔ مگر سینٹینل آئلینڈز میں بسنے والے لوگوں کو شاید یہ بھی علم نہیں تھا کہ انڈیا کیا ہے۔ انڈیا کی حکومت نے ایک پلان بنایا جس کا مقصد سینٹینل آئلینڈ کے لوگوں کے ساتھ پیس ایگریمنٹ کرنا تھا۔ 1967 میں ایک انڈین اینتھروپولوجسٹ تریلوک ناتھ پنڈت نے یہ ذمہ داری قبول کی۔ وہ آئلینڈ کے گرد چکر لگاتے جاتے اور گفٹس پھینکتے جاتے۔ وہ اور کوئی کام نہیں، بس اس قبیلے کا دل جیتنا چاہتے تھے۔ 1974 میں نیشنل جیوگرافک کی ٹیم نے اس آئلینڈ پر ایک ڈاکومنٹری بنانے کا فیصلہ کیا جس کا نام مین ان سرچ آف مین تھا۔ ان کی ٹیم ایک بڑی بوٹ میں سوار تھی۔ اس بوٹ کی سیکیورٹی کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ اس بوٹ میں تریلوک ناتھ پنڈت خود بھی سوار تھے۔ ان کا پلان یہ تھا کہ وہ ساحل کے قریب جا کر گفٹس پھینکیں گے جو لہروں کے ساتھ ساحل پر چلے جائیں گے اور اس کے بعد شوٹنگ کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ 3 دن تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ 3 دن کے بعد جب ٹیم ساحل کے قریب پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ قبیلے کے فائٹرز نے تمام گفٹس توڑ کر پھینک دیے ہیں اور بورڈ پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی، جس میں سے ایک تیر ڈائریکٹر کی ٹانگ پر لگ گیا۔ نیشنل جیوگرافک کی ٹیم نے شوٹنگ ختم کر دی اور واپسی کی راہ لی۔ آئلینڈ کی کچھ فوٹیجز وہ بنانے میں کامیاب رہے تھے جو نارتھ سینٹینل آئلینڈ کی پہلی اور آخری فوٹیج ہے۔ نیشنل جیوگرافک کی ٹیم تو وہاں سے چلی گئی، مگر تریلوک ناتھ پنڈت پھر بھی یہاں آتے رہتے اور قبیلے کو دور سے گفٹس دے کر واپس چلے جاتے۔ کئی سالوں کے بعد آخر کار وہ قبیلے کے ساتھ دوستانہ تعلق بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے کئی فوٹوگراف بھی کیپچر کیے جس میں قبیلے کے لوگوں کو گفٹس لیتے بھی دکھایا گیا۔ انہوں نے اپنے ساتھ جونیئر اینتھروپولوجسٹ مدھومالا کو بھی اپنے ساتھ لگا لیا، جنہیں ان تصاویر میں قبیلے کے لوگوں کے ساتھ دوستانہ ماحول میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کئی سالوں تک یہ دوستانہ ماحول چلتا رہا، مگر 1981 میں ایک شپ آئلینڈز کے قریب آ کر پھنس گئی۔ یہ پاناما میں رجسٹرڈ MV پریموس تھی۔ اس میں لوگوں کی کل تعداد 30 کے قریب تھی۔ کئی دنوں کے بعد انہوں نے دیکھا قبیلے کے 50 کے قریب لوگوں نے ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی ہے۔ انہوں نے اپنی کمپنی کے ساتھ ایمرجنسی کانٹیکٹ کیا اور انہیں ہیلی کاپٹر کی مدد سے ایئر لفٹ کر لیا گیا۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے، نارتھ سینٹینل آئلینڈ کے لوگ اگر کسی پر رحم دل رہے ہیں تو وہ تریلوک ناتھ پنڈت اور ان کی جونیئر مدھومالا ہی ہیں۔ پنڈت ریٹائر ہوئے تو حکومت نے سینٹینل آئلینڈز کے تمام وزٹس کینسل کر دیے۔ انڈین نیوی کی شپس یہاں پیٹرول کرتی ہیں اور یہاں کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن 2006 میں 2 مچھیرے غلطی سے اس آئی لینڈ پر جا پہنچے۔ اس ایریا میں جو دوسرے مچھیرے فشنگ کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ قبیلے کے لوگوں نے ان دونوں کو مار کر ساحل پر لٹکا دیا ہے۔ اس واقعے کے 12 سال بعد تک کسی نے اس آئی لینڈ کے قریب جانے کی ہمت نہ کی۔ پھر سال 2018 میں امریکی باشندہ 26 سالہ جان ایلن نے چھپ چھپا کر اس آئی لینڈ پر جانے کا فیصلہ کیا۔ جان فلائٹ پہ انڈمان آئلینڈز پہنچے اور کچھ مچھیروں کو زبردستی رشوت دے کر سینٹینل آئلینڈز جانے پر مجبور کیا۔ جان کا مشن قبیلے کے لوگوں کو کرسچن مذہب کا میسج دینا تھا۔ جیسے تیسے کر کے وہ پہنچ تو گئے، مگر انہیں بھی مار دیا گیا۔ انڈین حکومت نے اور کسی جانی نقصان سے بچنے کے لیے اس آئی لینڈ کے 10 کلومیٹر کے ریڈیس میں کسی بھی جانے والے پر پابندی لگا دی۔ نارتھ سینٹینل آئی لینڈ ایک وہ راز ہے جو آج تک دنیا کی نظروں سے چھپا ہوا ہے اور نہ جانے کب تک چھپا رہے گا۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔